الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين۔ آج کا سوال ہے، کیا کسی مزار یا آستانے پر اللہ تعالیٰ کے نام کی دیگ پکا کر چڑھانا تقسیم کرنا جائز درست ہے؟ قرآن و حدیث کی روح سے جواب دیں۔ کیا کسی مزار یا آستانے پر اللہ کے نام کی، بزرگوں کے نام کی نہیں، اللہ کے نام کی دیگ پکا کر چڑھانا تقسیم کرنا جائز درست ہے؟ قرآن و حدیث کی روح سے جواب دیں، یہ سوال ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر قسم کی عبادات صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے بجا لانی چاہیے۔ شرک سے مکمل جو ہے یہ اجتناب کرنا چاہیے۔ ارشاد رب العالمین ہے، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ آپ کہہ دیجئے، یعنی اے میرے نبی علیہ السلام کہہ دیجئے، یقیناً میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے اسلام لانے والا ہوں۔ تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ عبادت صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا چاہیے۔ نظر، نیاز، منت، ذبیحہ وغیرہ بھی اس کے لیے کیے جائیں۔ غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ بھی حرام ہے، اور ایسے ذبیحہ والا آدمی ملعون ہے۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم، رسول محترم علیہ السلام نے فرمایا، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہو اس آدمی پر جس نے غیر اللہ کے لیے ذبح کیا۔ اللہ کی لعنت ہو اس آدمی پر جس نے غیر اللہ کے لیے ذبح کیا، یعنی جو جانور غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جائے وہ درست نہیں، ایسا کرنے والا ملعون ہے۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تفسیر نشابوری میں کہ اجمع العلماء لو ان ذبح ذبیحۃ وقصد بذبحها تقرب الى غیر اللہ صار مرتدا وذبیحۃ مرتد انتہا۔ علماء کرام کا اس پر اجماع ہے کہ ذبح کیا کسی نے کوئی ذبیحہ اور ارادہ کیا اس ذبح سے تقرب غیر اللہ کا، تو وہ شخص مرتد ہو جائے گا اور اس کا ذبیحہ مرتد کے ذبیحہ کی مانند ہو جائے گا۔ لہذا نظر و نیاز، ذبیحہ، چڑھاوے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقرب کی خاطر ہوں، ان میں ذرہ برابر بھی غیر اللہ کی شراکت نہ ہو، کیونکہ غیر اللہ کی شراکت سے ایسا سارا عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ مقامات جہاں پر غیر اللہ کی عبادت ہوتی ہو، جیسا کہ مزاروں اور آستانوں پر قبروں کو سجدے کیے جاتے ہیں، ان کے تقرب کے لیے جانور ذبح کیے جاتے ہیں، وہاں پر اعتکاف بیٹھا جاتا ہے، اور بھی کہیں جو خرافات ہیں وہ بھی کی جاتی ہیں۔ تو ایسی جگہوں پر اللہ تعالیٰ کے نام کا چڑھاوا چڑھانا، دیگیں پکانا، نظر و نیاز دینا، تو یہ ناجائز ہے۔ اس کے دلیل وہ حدیث ہے جیسے ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ نظر الرجل ان ینحر ابلا ببوانہ، کہ ایک آدمی نے نظر مانی کہ وہ بوانا نامی مقام پر
جا کر اونٹ ذبح کرے گا، تو اس نے نبی اکرم علیہ السلام سے دریافت کیا، پوچھا، سوال کیا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا وہاں پر جاہلیت کے بتوں میں سے کوئی بت تھا وہاں جس کی عبادت کی جاتی ہو؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ نہیں۔ تو نبی اکرم علیہ السلام نے دوبارہ پوچھا کیا وہاں مشرکین کے میلوں میں سے کوئی میلہ لگتا تھا؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نظر کو پورا کر لے، اور یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں نظر کا پورا کرنا درست نہیں، اور نہ وہ نظر پوری کرنا صحیح ہے جو انسان کے بس میں نہ ہو۔ تو اس حدیث میں کیا ہے کہ وہاں اگر کوئی زمانہ جاہلیت میں، اب اگر نہ بھی ہو، لیکن زمانہ جاہلیت میں اگر کوئی بت تھا یا اگر وہاں کوئی میلہ یا عرس وغیرہ ہوتا تھا تو پھر بھی جائز نہیں ہے، بے کہ وہ اللہ کے نام کی وہاں جا کر دے، لیکن چونکہ نسبت ادھر ہو جائے گی، لہذا اس طرح اللہ کے نبی نے فرمایا اگر وہاں کوئی بت نہیں تھا، کوئی میلہ نہیں لگتا تھا تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس حدیث کی شرح شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وہ جو ہے کہتے ہیں کہ یہ حدیث بات کی بین دلیل ہے کہ جس مقام پر مشرکین کا میلہ لگتا ہو یا اس مقام پر ان کا کوئی بت وغیرہ نصب ہو، اگرچہ اس مقام پر اب نہ میلے کا اہتمام ہوتا ہو اور نہ ہی بت نصب ہوتا ہو، تو تاہم اس مقام پر اللہ تعالیٰ کے لیے کسی جانور کو ذبح کرنا ممنوع ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کے دائرے میں داخل ہے، کیونکہ مشرکین کا کسی جگہ پر میلہ لگانا یا کسی مقام پر ان کا غیر اللہ کی عبادت کرنا خالصتاً اللہ کے لیے ذبح کرنے اور نظر پورا کرنے کے لیے مانع اور رکاوٹ ہے۔ تو اس بحث سے یہ نتیجہ نکلا کہ ایسے مقامات جہاں پر غیر اللہ کی عبادت کی جاتی ہو اور میلے لگتے ہوں، غیر اللہ کے تقرب کی خاطر جانور ذبح کیے جاتے ہوں اور اولاد طلب کی جاتی ہو، نظر و نیاز منت کی من مانی جاتی ہو، اور صاحب قبر اور مزاج کو گنج بخش، فیض عالم، دستگیر، غوث، غریب نواز، تو فریاد رز، بیڑے پار لگانے والے، مشکل کشا، حاجت روا، کشتیاں پار لگانے والے وغیرہ سمجھا جائے اور اسے اپنی حاجات کے لیے پکارا جائے، تو اس کے نام پر عرس و میلے لگائے جائیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ کے نام کی نظر و نیاز چڑھاوے دیگے پکانا بھی شرعاً ناجائز ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ ایسے آستانوں پر اگر پہلے میلے عرس لگتے تھے، غیر اللہ کی عبادت ہوتی تھی، اور اب وہاں ایسے اجتماعات نہیں ہیں، تو تب بھی وہاں پر نظر وغیرہ کا پورا کرنا منع ہے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اکرم علیہ السلام کے ذریعے ایسے تمام عقائد سے متنبع فرمایا جن میں شرک کا شائبہ تک بھی ہو، کیونکہ شرک سے آدمی کے تمام اعمال جو ہے یہ ضائع ہو جاتے ہیں، بیکار ہو جاتے ہیں، رگائے ہو جاتے ہیں، زمین سے لے کر آسمان تک بھی اس نے اعمال کیے ہوں، شرک ذرہ برابر بھی شامل ہو جائے سب اس کے اعمال تباہ برباد ہیں۔ تو اس لیے تمام مسلمانوں کو خواہ و مردہ ہوں، یہ تمام مسلمانوں کو چاہیے خواہ وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، جوان ہوں یا بوڑھے، تو ایسے آستانوں مزاروں پر شرک کے اڈوں سے مکمل جو ہے وہ پرہیز کریں اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں جب تک ہم زندہ رکھے اللہ تعالیٰ شرک سے محفوظ فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ رکھے تو مواحد تو فوت ہوں تو پھر بھی اللہ تعالیٰ ہماری موت جو ہے وہ توحید بار جو ہے وہ موت ہمیں دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔